مصطفیٰ 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 اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں کوئی نہیں اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. شہر نشین پر تشریف فرما شہر حیدرآباد کی معروف بزرگ شخصیت حضرت مولانا ابو عمار عرفان اللہ شاہ نوری سیفی مدد اللہ العالی صدر نشین مرکزی انجمن سیف الاسلام حضرت مولانا عمران پاشا کنج نشین صاحب حضرت مولانا شکیل صاحب مدد اللہ العالی شہر نشین پر تشریف فرما مشائخ اعظام علماء کرام حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اندازہ ہے کہ محفل اپنے شباب پر ہے اور محفل کا دوسرا حصہ اس کا وقت بھی قریب ہے. میں بطور حصول سعادت کے 2-3 باتیں ہی آپ سے عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے تحفظ ناموس رسالت. ناموس رسالت کا مطلب کیا ہے؟ ناموس کہتے ہیں عزت کو. دیکھیے میری ماں ہے تو ان کی عزت اور ان کا احترام کرنا میرا فریضہ ہے. میرے والد ہیں تو ان کی عزت کرنا ان کا احترام کرنا میرا فریضہ ہے. اور اگر کوئی میرے والد کو بے احترامی کے ساتھ کچھ بولتا ہے تو اس موقع پر کھڑے ہو کے اپنے والد کی عزت کا دفاع کرنا بھی میری ذمہ داری ہے. یہ تو ہماری نسبتیں ہیں لیکن سب سے مضبوط نسبت نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی تم میں کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کے والد سے اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. تو رسول پاک علیہ السلام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وہ بھی ایسی محبت کہ جس محبت میں ہم حضور پاک کو اولیت دیں گے اپنی ذات پر، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں. اور حضور کا مرتبہ کیا ہے؟ ایک تو ذات کی خصوصیت ہوتی ہے، دوسرے صفت کی خصوصیتیں ہوتی ہیں. ہم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں. یہ جو گلیاں آپ دیکھ رہے ہیں یقیناً یہ بہت تنگ ہیں لیکن وہ صالحین کبار یہاں سے گزرے ہیں. وہ اہل اللہ یہاں پر رہے ہیں کہ آج ہم نہیں جانتے لیکن اللہ کے فرشتے بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں. عزیزان گرامی، موقع نہیں ہے کہ ان تفاصیل کو بیان کیا جائے چونکہ ناموس رسالت پر بات ہو رہی ہے. تو میں اسی حوالے سے کہ ایک قرآن کی آیت ہے بلکہ ایک سورت ہے، سورہ بلد، مکی سورت ہے.
مکے میں نازل ہوئی اور اس کی ابتدائی آیتیں مکہ کی فضیلت میں ہی ہے. کیا ہے وہ؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس کا ترجمہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. کون سا شہر؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ شہر مکہ. اب اللہ تعالیٰ اس قسم کی وجوہات کو بیان کر رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کی قسم اس لیے کہ آپ اس شہر کا حصہ ہیں. اس لیے قسم نہیں کہ اس شہر میں کعبۃ اللہ ہے، صفا و مروہ ہے، حتیم ہے، حجر اسود ہے، اس کے قریب مینا، مزدلفہ، عرفات ہے. اس لیے قسم نہیں کھائی جا رہی ہے، قسم اس لیے کہ اے نبی آپ اس شہر کا حصہ ہیں. تو محدث علی الاطلاق شیخ عبدالحق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ مکے کی فضیلت میں آئی ہے آیتیں، لیکن اسی سے پتا چلتا ہے کہ مدینہ فضیلت والا ہے. وہ کیسا؟ فرماتے ہیں رسول اللہ کی نسبت سے جب مکہ فضیلت والا ہوا، جب رسول پاک علیہ السلام جب تک مکہ میں تھے مکہ فضیلت والا، جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ فضیلت والا. اور اس کی مثال ہمارے علماء دیتے ہیں. یہاں پر محراب ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مولانا عبدالعلی صدیقی صاحب مدد اللہ العالی جامع نظامیہ کے مولوی کامل، حضرت مصباح القرہ علیہ رحمت و رضوان کے شاگرد خاص. اب وہ نماز پڑھا رہے ہیں مکہ مسجد کے محراب میں. تو پہلی صف کون سی ہوئی؟ پہلی صف ان کے جو پیچھے والی ہے وہ صف پہلی ہے. اچھا ایسا ہوا کہ وہ ہجوم کم ہے تو مکہ مسجد کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. تو پہلی صف کون سی ہوئی؟ پہلی صف کی جستجو کا حکم دیا گیا حدیث میں، پہلی صف کی فضیلت بتائی گئی. آپ بتائیے امام صاحب بیچ میں نماز پڑھا رہے ہیں، آپ پہلی صف بول کے آگے جا کے پڑھیں گے نماز؟ کیا پتا چلا؟ امام وہاں ہے تو وہ فضیلت والی صف ہو گئی، امام اس طرف ہے تو وہ سب فضیلت والی، امام یہاں ہے تو ادھر والی سب فضیلت والی. یہ ہمارے امام ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں ان کے پیچھے والی سب فضیلت والی بن جاتی ہے. وہ تو امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، ان کی عظمتوں کا کیا معاملہ ہم کیا بیان کر سکیں. غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں، ہم کیا عرض کریں. غالب کہتے ہیں کہ ہم کیا کہیں. اگر رسول پاک علیہ السلام کی تعریف سننی ہے بارگاہ خداوندی میں حاضری ہو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے حضور کی عظمتوں کو وہ بیان کرے گا. تو عزیزان گرامی، اللہ والوں سے محبت اس لیے کرنا ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں ہمیں سرکار تک پہنچاتے ہیں، اور اس لیے بھی ان سے تعلق کو جوڑنا ہے کہ ان سے تعلق جب جڑتا ہے تو شیطان سے تعلق کٹ جاتا ہے. یہ جو خانقاہیں ہیں، ان خانقاہوں کا مقصد کیا ہے؟ کیوں یہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خانقاہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا مسجدیں نہیں ہیں؟ جگہ جگہ مسجدیں موجود ہیں، پھر خانقاہ کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہمارے بزرگوں نے خانقاہ کے نام سے ایک علیحدہ عمارت کا رواج ڈالا ہے؟ تو بتایا گیا کہ مسجد میں ایمان والا ہی آتا ہے، مسجد میں وہی آتا ہے جو اس کے آداب کو پورا کر سکے. مسجد میں خرید و فروخت کرنے والا تاجر آ کے بیچ اور خرید نہیں سکتا، مسجد میں آ کے کوئی بازاری گفتگو بھی نہیں کر سکتا، کھیل کود بھی نہیں کر سکتا. مسجد اب کیا اپنے آداب کی پابند ہوتی ہے. خانقاہ کو کھلا رکھ دیا گیا کہ یہاں کا ادب یہ ہے کہ تم اللہ والے سے صحبت اختیار کرو، ان سے تعلق کو اختیار کر لو. جب ان سے تعلق تمہارا قائم ہو جائے گا تو پھر یہ کہ شیطان تم سے دور ہو جائے گا، شیطان سے تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا. عزیزان گرامی، ہم نے جس بزرگ سے اکتساب فیض کیا ہے، حضرت پیر طریقت حضرت پیر محی الدین قادری کرنولی علیہ رحمت و رضوان، اس خانوادہ اور
کنج نشین خانوادے کا بڑا گہرا ربط و تعلق ہے، خاندانی تعلق بھی ہے، علمی تعلق بھی ہے، تاریخ کے حوالے سے تعلق بھی ہے، کئی اعتبارات سے تعلق ہے، جوار اور پڑوس کے اعتبار سے کئی اعتبارات سے یہ تعلق ہے۔ تو یہ سعادت مندی ہے کہ الحمدللہ محترم ارشاد پاشا صاحب، عمران پاشا صاحب، یہ حضرات نے اس کا باقاعدہ احیاء فرمایا ہے اور یہاں سے علمی محفلیں اور اللہ والوں کی صحبتوں کے تذکرے ہونے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کو قبول فرمائے، ان کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم بزرگوں کے صحبت سے فیض اٹھائیں اور اپنی دنیا و آخرت کو کامیاب بنائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔